سنتے ہیں اور ان باتوں پر بغیر کوئی غور کیے کہ دشمن کے مکر و فریب اور اس کی چال میں پھنس جاتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں واقعہ کربلا میں امام حسین کی کرامت کیا ہے اور امام حسین نے یزید کو پاش کیوں نہیں کیا۔ غور کیجئے گا۔ پہلی بات یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں، کرامت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ابر نظر نہ آئے اور پانی بلا لیا جائے، صرف اس کو کرامت نہیں کہتے۔ یاد رکھیے گا، صرف اس کو کرامت نہیں کہتے ہیں۔ جہاں پر دور دور تک پانی نظر نہ آ رہا ہو، پیر سے ٹھوکر مارے اور زمین سے پانی نکال دے، صرف اسی کو کرامت نہیں کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ کرامت ہے، مگر صرف یہی کرامت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کرامت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ جہالت ہے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، دور دور تک دشمن نظر آ رہا ہے، کوئی ایسا وظیفہ پر دے کہ گرد و غبار اڑے اور دشمن کی آنکھوں میں جا کر پڑ جائے، دشمن ہلاک و برباد نیست و نابود ہو جائے، صرف اسی کا نام کرامت نہیں ہے۔ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ صرف اسی کا نام کرامت نہیں ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو زیر کرنا چاہتا ہے، آپ کا دشمن آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور آپ جو ہے اپنے دشمن کو زیر کر دیں اور وہاں سے آپ سلامتی کے ساتھ نکل کر گزر جائیں، صرف اسی کا نام کرامت نہیں ہے۔ خدائے رب ذوالجلال کی قسم، میدان کربلا میں امام حسین جو کھڑے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے 72 لاشیں لائے گئے۔ معصوم علی اصغر کا جنازہ آیا، حضرت سیدنا علی اکبر کا جنازہ آیا، مظلومین خواتین کو آپ دیکھتے رہے۔ ذرا یاد کریے گا کہ امام حسین پر یہ وقت گزر رہا ہے، امام حسین پر یہ تکلیف گزر رہی ہے، مگر امام حسین کی زبان پر نہ شکوہ آ رہا ہے، نہ شکایت آ رہی ہے، نہ صبر ٹوٹ رہا ہے، نہ ماتھے پر جو ہے کوئی لکیر آ رہی ہے، نہ امام حسین کے زبان پر کسی قسم کا شکوہ ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا، ہم نے پوچھا اے حسین آپ کرامت دکھا سکتے ہیں لیکن آپ یہاں پر صبر کرتے نظر آ رہے ہیں، شاکر نظر آ رہے ہیں، مظلوم نظر آ رہے ہیں، صابر نظر آ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ امام حسین نے جواب دیا، دشمن کو زیر کرنا صرف یہی کرامت نہیں ہے، خدا کی رضا کے لیے سب کچھ برداشت کرنا یہ بھی سب سے بڑی کرامت ہے، یہ بھی سب سے بڑی کرامت ہے۔ وہ جب کرامت ہوتی ہے تو اس میں بھی مقصد رضا الہی ہوتا ہے، اور یہاں حسین صبر کر رہا ہے، علی اصغر کے لاشے پر صبر ہو رہا ہے، یہ کرامت حسین ہے، علی اکبر کے لاشے پر صبر ہو رہا ہے، یہ کرامت حسین ہے، زین العابدین کو تکلیف میں بیماری میں دیکھ کر حسین خاموش بیٹھے ہیں، یہ بھی کرامت ہے۔ بھائی عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے، حسین نے اف تک نہیں کیا، کہا مولا تیرا حسین تیری رضا کے لیے خاموش بیٹھا ہوا ہے، صبر کر رہا ہے، کیونکہ مولا آج حسین کوئی اور کرامت نہیں دکھائے گا، آج وہ کرامت دکھائے گا۔ حسین صبر کرتا جائے گا، اسلام زندہ ہوتا چلا جائے گا، حسین شکر کرتا جائے گا، ظالم تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ حسین تیری رضا کے لیے مولا آج صبر کرتا جائے گا اور تیرے دین کو زندگی نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ صرف وہاں سے بچ کے نکلنا کرامت نہیں تھی، صبر کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کو بچا لینا یہ سب سے بڑی کرامت تھی۔ امام حسین کرامت ہی تو تھی کہ امام حسین صبر و شکر کا مرکز بنے رہے، صبر و شکر کا پیکر بنے رہے، ورنہ آپ بتائیے، آپ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، آپ باہر نکل جائیں، مسجد کے باہر نکل جائیں، 2 گھنٹے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے، آپ نے دین کی بات بھی سنی، قرآن کی تعلیمات بھی سنی، احادیث مبارکہ بھی سنی، اسلام کا طرز عمل بھی سنا، اخلاق کی بات بھی سنی، تہذیب کی بات بھی سنی، تمدن بھی سنا، کردار مصطفیٰ بھی سنا، اتنا سب کچھ سننے کے بعد 2 گھنٹے آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہ کر جب مسجد کے باہر نکلے، ایک شخص آیا بڑے ہی پیارے اور میٹھے انداز میں آپ کو ایک گالی دے دیا،
ایک گالی دیا، 2 گھنٹے کا آپ کے دل پر، قلب پر روحانی اثر ہے، آپ 5 منٹ برداشت کرتے رہے، پھر اس نے گالی دی، آپ اور برداشت کرے، پھر اس نے گالی دی، آپ اور برداشت کرے، اب اس کے بعد بولے اب گالی دیں گا، مار کے منہ پھوڑ دیتا ہوں۔ بھائی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میرے بھائی آپ یہاں صبر نہیں کر سک رہے ہیں، کیوں؟ صرف گالی پر صبر نہیں کر سک رہے ہیں، اس لیے نہیں کر سک رہے ہیں کیونکہ آپ کے برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، مگر امام حسین کے برداشت کا مادہ کیا تھا ہوگا؟ اللہ اللہ، میرے پیارے امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے کا لاش آ رہا ہے، مگر دیکھنے والے امام حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ شاید حسین کا صبر اب ختم ہو جائے گا، حسین کا شکرانہ اب ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی ننھے علی اصغر کا لاشا دیکھا، حسین نے اپنے رب کے دربار میں کہا، اے اللہ، اگر ایک علی اصغر کے دینے سے تو خوش ہوتا ہے تو تیری رضا کے لیے ایسے 1000 علی اصغر حسین تیری راہ میں پیش کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے کیا محبت تھی، کیا صبر تھا، یہ اللہ سے تعلق تھا۔ میرے بھائی دین تو ہم کو بھی معلوم ہے، صبر کرنے کی فضیلت ہم کو بھی معلوم ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم لڑکھڑا جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بکھر جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے احساس برداشت ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ حسین ہے، حسین۔ اللہ اللہ، صبر لڑکھڑا نہیں رہا ہے، اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ نہ صبر میں نہ شکر گزاری میں کوئی کمی آئی، ہر لاشے پر شکر ادا کر رہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے علی اکبر کو بھی قبول کر لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے اون و محمد کو بھی قبول کر لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بھائی عباس کو بھی قبول کر لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بھائی ابو بکر اور محمد کو بھی قبول کر لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بھائی عبداللہ کو بھی قبول کر لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر بات پر شکر ادا کر رہے ہیں، ہر بات پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، مسلم بن عقیل اپنے بھائی کے بچوں کے لاشوں کی خبر ملی، حسین نے شکر ادا کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی خبر ملی، حضرت حسین نے صبر کیا، نہ صرف صبر کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ جو شکر کی کیفیت ہے، خدا کی قسم یہ اس وقت تک چلتی رہی جب تنہا حسین رہ گئے، سب جام شہادت نوش کر گئے، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا شاید حسین اب ہتھیار ڈال دے گا، اب ہاتھ ملا لے گا، اب حسین اپنی جو ہے شکرانہ مزاج سے مکر جائیں گے، صابرانہ کیفیت سے بدل جائیں گے، مگر حسین نے نہیں، نہ تو ظالموں کو خوش ہونے دیا، نہ تو حسین نے ظالموں کو خوش ہونے دیا، نہ تو اپنے صبر کو ٹھکرایا۔ حضرت حسین جب دیکھا کہ سب جام شہادت نوش کر گئے ہیں، تنہا حسین بچا ہے، حسین خیمے میں تشریف لے گئے، بہن زینب سے کہنے لگے، بہن ذرا میرا امام شریف لے آؤ۔ وہ کون سا امامہ؟ جو کبھی رسول اللہ پہنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا بہن میری تلوار لے آؤ۔ وہ کون سی تلوار؟ جو کبھی ذوالفقار علی کہلایا کرتی تھی، جسے علی استعمال کرتے تھے، وہ تلوار ذوالفقاری لے لی۔ کہا بہن ذرا میرا پٹا لے آؤ، کمر بند لے آؤ۔ پوچھا وہ کون سا کمر بند ہے؟ جواب ملا یہ وہ کمر بند ہے جو کبھی امام حسن باندھا کرتے تھے۔ کہا بہن ذرا میرے گھوڑے کو تیار، کہے کیا دیکھ لو وہ کون سا گھوڑا جس کو ذوالجناح کہا جاتا ہے۔ حسین آئے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے، اب صبر و شکر کی منزل دیکھو۔ حضرت سکینہ آئی، حضرت امام حسین کے قدوم اطہر کو لپٹ گئی۔ کہا بابا بھائی گیا واپس نہیں آیا، چچا گئے واپس نہیں آئے، بابا آپ نہ جاؤ، کم سے کم آپ تو ہمارے ساتھ رہ جاؤ۔ بابا اگر آپ جاؤ گے ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ ہمارا مددگار کون ہوگا؟ ہمیں دیکھنے والا کون ہوگا؟ بابا آپ نہ جاؤ۔ امام حسین نے کہا بیٹی سکینہ آپ صبر کرو۔ اللہ اکبر۔ حسین بتا رہا ہے یہ حسین کی کرامت ہے، حسین خود صبر نہیں کر رہا ہے
بلکہ اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی صبر کی تعلیم دے رہے ہیں، اپنی لخت جگر کو صبر کی تعلیم دے رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا بیٹی صبر کرو، اپنی بہن زینب کو آواز دیا، بہن زینب سکینہ کو ہٹاؤ، سکینہ کو اپنے گود میں لو، سکینہ کو دور کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سکینہ جب آخری بار امام حسین کے سینے اقدس سے لگی، امام حسین نے اپنی لخت جگر نور نظر اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو جب ماتھا چوما، کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی راہ میں اپنے دین کے لیے، حق کے لیے تو نے حسین کو بھی جہاد کا موقع عنایت فرمایا ہے، حسین کو بھی تو نے میدان میں آنے کا شرف نصیب فرمایا۔ امام حسین ایسے وقت بھی صبر و شکر کر کے بتا رہے ہیں دنیا والوں، زمین سے پانی نکالنا ہی کرامت نہیں، بلکہ اپنے قدموں کے نیچے سمندر رکھنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے، حق کے لیے لڑ کے گزر جانا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ جاہل قوم سمجھی نہیں، جاہل قوم سمجھی نہیں، سوال کرتی ہے امام حسین کرامت کہیں کو نہیں دکھائے۔ ارے نادان، امام حسین تو نام ہی کرامت کا ہے، امام حسین کہتے ہی اس کو ہیں جن کے گردن مبارکہ جب کٹ جائے، ملعون شمر جن کی گردن مبارکہ کو تن سے جدا کر دیا، جب وہ ملعونین کا قافلہ اپنی تلواروں پر خاندان نبوت کے مقدس شہزادوں کے سروں کو رکھے جا رہے تھے،